ایک جنگل میں ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں بڑے ہی لاڈ و پیار سے پال پوس رہی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے، شیرنی ان کے لیے روزانہ کسی دوسرے جانور کا شکار کر کر ان کے لیے کھانا لاتی اور انہیں پیٹ بھر کر کھلاتی۔ پھر بچے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ جب بچے تھوڑا بڑے ہوئے تو شیرنی انہیں اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہا۔ بڑا بیٹا تو فوراً مان گیا، لیکن چھوٹا بیٹا بہانے کرنے لگا، کہنے لگا، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا۔ آج آپ بڑے بھائی کو لے جائیں، میں کبھی اور چلوں گا۔ شیرنی اپنے بڑے بچے کو ساتھ لے کر شکار پر چلی جاتی ہے۔ کچھ دن اور بیت گئے، لیکن چھوٹا بچہ پھر بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ دراصل چھوٹا بچہ بہت ہی کاہل تھا۔ وہ سوچتا، جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے، پھر میں کیوں اتنی محنت کروں؟ اس کی ماں اسے روز سمجھاتی کہ بیٹا، تم ایک شیر کے بچے ہو، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود ہی جدوجہد کرنی ہوگی، ورنہ تمہاری عادت میں سستی شامل ہو جائے گی اور جنگل کے دوسرے جانور تمہارے مقابلے کو آئیں گے۔ وہ اپنی ماں کی نصیحت ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وہ سوچتا کہ میری ماں مجھ سے جلتی ہے اور ویسے ہی مجھے محنت و مشقت والے کاموں میں لگانا چاہتی ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بھائی بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی پھرتیلا تھا۔ اس کے برعکس چھوٹا بھائی اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کبھی خود سے شکار پر نہیں جاتا۔ ایک دن جنگل میں شکاری آ جاتا ہے اور وہ شیرنی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ جب بڑے بچے کو اس حادثے کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنے ماں کا بدلہ اس شکاری سے لینا چاہا، لیکن جب تک شکاری جا چکا تھا۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور بڑے ہی پیار سے بولا، بھائی، ہماری ماں اس لیے ماری گئی ہے کہ وہ اب بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد تم ہی میرے اب عزیز ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنی سستی کی وجہ سے کسی ظالم انسان کے شکار میں نہ آ جاؤ۔ اس لیے اب سستی اور کاہلی چھوڑو اور میرے ساتھ شکار پر جایا کرو۔ یہ بات سن کر چھوٹے شیر کو غصہ آ گیا اور وہ بولا، تم میری پرواہ مت کرو، مجھے میرے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا اور مجھے رزق بھی دے گا۔ پھر بڑا بھائی بولا، بے شک خدا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہی رزاق ہے، سب کو رزق بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ تم محنت کرو، میں تمہیں محنت کا پھل دوں گا۔ جب تم محنت ہی نہیں کرو گے تو تمہیں رزق کہاں سے ملے گا؟ چھوٹا بھائی پھر غصے سے بولا، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، میں اپنا اچھا برا خوب جانتا ہوں۔ بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی پر بہت افسوس ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ بڑا بھائی جب بھی شکار پر جاتا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کا حصہ ضرور پہنچا دیتا اور چھوٹا بھائی بغیر محنت کیے سب کھانا کھا جاتا۔ دن گزرتے گئے۔ اب بڑے شیر کے بیوی بچے بھی ہو گئے۔ اب بڑا شیر اپنے بچوں کو بھی کھلاتا اور ساتھ اپنے بھائی کا حصہ بھی پہنچاتا۔ چنانچہ کبھی کبھی شیر کے ننھے منھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ رفتہ رفتہ بچوں کو بھوکا دیکھ کر بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا بھائی بھوک سے مرنے لگا تھا۔ دراصل وہ حرام کا کھا کھا کر اتنا کاہل اور سست ہو گیا تھا کہ اپنے کھانے کے لیے بھی اب وہ چل نہیں سکتا تھا۔ کوئی چھوٹا موٹا جانور اس کے نزدیک آ جاتا تو وہ اس کا شکار کر لیتا، لیکن چھوٹے موٹے شکار سے اس کا پیٹ نہ بھرتا اور وہ بھوکا ہی رہتا۔ کئی دن تو اسے یہ چھوٹے موٹے جانور بھی نصیب نہ ہوتے۔ ایک دن ایسا آیا، شیر بالکل بھی حرکت نہ کر سکا اور ایک چوہا اسے مردہ سمجھ کر اس کا کان کوترنے لگا۔ چوہا اپنے باقی دوستوں کو بلانے چلا جاتا ہے۔ چوہا جلدی سے اپنے باقی دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، دوستو، آج میرے پاس تم سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔
मैं तुम सबको आज पेट भरकर खाना खिलाऊंगा। सब साथी खुशी के नारे लगाते हुए शेर के पास पहुंचते हैं और शेर की खाल कुतर कुतर कर अपना पेट भरते हैं। शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत कोशिश की चूहों को दूर करने की, लेकिन इस वक्त शेर चूहों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उस वक्त शेर को अपनी माँ और बड़े भाई की बात याद आ रही थी। शेर बहुत पछताया कि काश मैंने सुस्ती और काहली से काम ना लिया होता। आज मैं भी ताकतवर होता और इन चूहों का मुकाबला करता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सच है काहिल का हशर हमेशा बुरा ही होता है। एक दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। उसी दरख्त की जड़ों में एक चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ था। वैसे तो वो दोनों आपस में हमसाए थे, लेकिन हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन चूहा अपने बिल से बाहर निकला। चूहे की नज़र कुछ ही दूर एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी। इतनी ही देर में चिड़िया भी उस टुकड़े के पास आ जाती है। चिड़िया बोली, ये टुकड़ा मेरा है। चूहा बोला, नहीं, ये टुकड़ा मेरा है, मैं पहले इसके पास पहुंचा था। फिर दोनों में छीना झपटी होने लगी। उनके करीब एक बकरी घास चर रही थी। वो बकरी इन दोनों की बहस सुन रही थी। बकरी उनके पास आती है और बकरी कहती है, इस तरह आपस में लड़ना भिड़ना अच्छी बात नहीं। तुम दोनों ये बांट कर खा लो। आधा टुकड़ा चिड़िया ले ले और आधा टुकड़ा चूहा खा ले। चिड़िया ने कहा, मुझे मंजूर नहीं, ये टुकड़ा पहले मैंने देखा था, इसलिए ये टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। चूहा बोला, नहीं, इसके पास पहले मैं पहुंचा था, इसलिए ये टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। एक चालाक कौवा ये लड़ाई देख रहा था। वो रोटी के टुकड़े पर तेजी से झपटा और रोटी का टुकड़ा उड़ा ले गया। चिड़िया और चूहा दोनों लड़ते झगड़ते रह गए। रोटी का टुकड़ा ना चिड़िया को मिला ना ही चूहे को। दोनों बहुत पछताए। हाय अफसोस, काश हम ना लड़ते और मिल बांट कर ही खा लेते।